صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا ایک جز ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوارج کی اور نام نہاد مسلمانوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ وہ اہل اسلام کو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا سخت رویہ ہوگا، اور جب کافروں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی نوبت آئے گی اور کافروں کا کوئی معاملہ آئے گا اس میں وہ بڑی نرمی دکھائیں گے اور ان کو معافی دیں گے، ان سے درگزر کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور مومنین کی اس سے برعکس جو ہے وہ نشانی بیان فرمائی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا نامی یہ یوٹیوبر جو ہے کس انداز سے کافروں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے، کافروں کے غلیظ کاموں پر پردے ڈال رہا ہے اور مسلمانوں کو بلیم کر رہا ہے، ان کے عشق پر حملے کر رہا ہے اور دنیا کو مسلمانوں کے حوالے سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی کی ویڈیوز کے ذریعے ہم اپنے اس جو شروع کا مقدمہ تھا اس کو ثابت کریں گے، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ مرزا ہی کی جوتی ہوگی اور مرزا ہی کی بوتھی ہوگی۔ اب آپ احباب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی یہ نشانیاں جو نام نہاد مسلمانوں کی خوارج کی حضور نے بیان کی وہ مرزا میں کما حق ہو اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا سبب کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ دن قبل دھرو راٹھی یوٹیوبر جو ہے یہ ہندو مذہب ہے اور یہ انڈیا کا رہنے والا نوجوان ہے، اس نے اسلام کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے جس کا یہ تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، اور اس نے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اور ہندوازم یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ہندوؤں کو مسلمان کافر نہیں جانتے، نہ ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اوپر دلیل دیتے ہوئے اس نے کئی جو واقعات ہیں اسلام کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور پھر ہندوؤں کے جو واقعات ہیں ان کو آپس میں ریلیٹ کروایا، اور اس دوران جب یہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کر رہا تھا تو اس نے ننگی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کی، ننگی تصویریں جو ہیں وہ لگائی، اور اس انداز سے جو ہے اس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا اس دھرو راٹھی نے۔ تو جب یہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تو کئی مسلمانوں نے اس دھرو راٹھی کا بائیکاٹ کیا، اس دھرو راٹھی کو جوابات دیے، پھر اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ویڈیو بنائی اور اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اور اس کا تھمبنیل یہ آپ کے سامنے یہ شو بھی ہو رہا ہے، دھرو راٹھی کو دعوت حق۔ اس کے اندر جو ہے اس نے کس انداز سے کلام کیا ہے آج ہم آپ کو وہ بھی سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ ماضی کی یادیں دلانا چاہیں گے مرزا صاحب کو۔ ہائے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ انجینئر محمد علی مرزا کی یقیناً دل کی صدا یہی ہوگی، لیکن جو پیچھے کانٹ کیے ہیں اور جتنے جو ہے نا وہ بلنڈر مارے ہیں وہ سارے کے سارے منہ کے آگے تو آنے ہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انڈیا کی سیاسی جماعت، پولیٹیکل جماعت بی جے پی کی کارکن نپور شرما نے جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی تھی، اس پر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا اور جو ہے وہ کافروں کو کس انداز سے جواب دیا تھا وہ ہم آپ کو کچھ کلپ چلا کر دکھاتے ہیں۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ انداز کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ حضور کی جو گستاخی ہوئی ہے یہ گستاخی تب رکوانا جب تم وہ بڑی گستاخی رکوا لو۔ وہ کہے گا ہر طرح کی گستاخی چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو اس کو رکوانا ہمارا ایمان ہے۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے، تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے، یہ اس نے کہا جی پہل مسلمانوں نے کی ہے، یہ بات تو ہندوؤں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی،
وہ ہاتھ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے, اور وہ جو اسٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی, جذبات میں آگے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں چلا تھا, ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا, اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. یہ تو بات وہی ہوگی نا کہ ایسی بات کر دی شیطان کے اندر, یہ تو میرے ذہن سے بھی نہیں سی. شیطان بھی جو ہے نا وہ مرزا کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا فخر کرتا ہوگا کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کافروں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی, اور اس نے پاکستان سے جو ہے یہ کافروں کے کانوں میں پھونک ماری کہ اصل جو ہے وہ گستاخ تو مسلمان ہے. اس کے بعد سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی ہوئی. ایک تو یہ ریسنٹلی معاملہ ہوا, اس سے بھی پہلے جو ہے ایک معاملہ درپیش آیا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا, اور اس میں بھی اس نے ایک کفریہ تھمبنیل بنا کر ایک بیانیہ جاری کیا. وہ تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ جی قرآن کے حقیقی گستاخ مسلمان. اس کے اندر کیا بیان جاری کیے وہ بھی ہم آپ کو چند کلپ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو. اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے, اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے, لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی کہ پہلے تو قرآن کی گستاخی کرنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں, اس اعتبار سے سارے مسلمان کافر و مرتد ہو گئے, کیونکہ قرآن کی گستاخی یقیناً بالیقین کفر و ارتداد ہے. اور اس کے بعد دوسرا فتویٰ دے رہا ہے کہ جتنے بھی بے نمازی ہیں وہ سب کے سب شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہیں, دستاویز میں تو مسلمان ہیں, اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہیں. وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی ملینز آف کاپیز موجود ہیں, اوے کافرو بے دریغ ہو کر جو ہے نا وہ قرآن کو آگ لگاؤ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امت بعد مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا, جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال, وہ کدھر مر گئے؟ آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. مرزا تو بابوں کا اتنا مخالف کیوں ہے؟ اوے اگر یہ پاک و ہند کے بابے نہ ہوتے تو دھروو راٹھی کے ساتھ کسی مندر میں بیٹھ کر گاؤ موتر پی رہا ہوتا اور بڑے فخر سے یہ شعر کہہ رہا ہوتا, گاؤ موتر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, روح افزا اور جامع شیریں تو ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آگ تو یہ لگا رہا ہے. یہاں سے یہ کافروں کو یہ اعلان کر رہا ہے, اوے کافروں مسلمانوں کے جو بڑے ہیں, مسلمانوں کے اندر جو ان کو مذہب سکھانے والے ہیں, وہ بھی ہر جمعے کو قرآن کو آگ لگاتے ہیں. تم نے اگر قرآن کو آگ لگا دی تو کون سا مسئلہ ہے, کھل کر لگاؤ. جب وہ کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر ریسنٹلی جو سویڈن کے اندر دوبارہ سے قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا, اس کو جلایا گیا, اس پر اس نے پھر بیان دیا, اور اس کے اندر بھی کتنا گستاخانہ اور کتنا بےہودہ اس نے جو ہے نا وہ تھمبنیل بنوایا, سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی. یعنی اب پہلے تو مسلمان, اب یہ مفتیان کرام کو, علماء کرام کو گستاخ کہہ رہا ہے. ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے, ایک ہی سوال, کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے؟ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. ایسی محبت مسلمان کر ہی نہیں پا رہے. جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہیں. اب یہ فتویٰ کتنے مسلمانوں پر لگ رہا ہے, اس کی ریشیو کیا ہے, وہ بھی مرزا کی زبانی سن لیں. تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں, علمی محبت نہیں رکھتے. ہاں, جو ایک پوائنٹ رہ گیا نا وہ مرزا صاحب ہیں اور مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں, بس انہی کو وہ محبت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, باقی کسی مسلمان کو نہیں ہے. اور یہ ہے وہ مرزا جو اتنی لمبی زبان مسلمانوں کے لیے نکال رہا ہے اور اتنے گندے شیطانی اور طوفانی فتوے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کفر کی مشین چلائی جا رہا ہے, بے نمازی کو بھی کافر کہے جا رہا ہے. یہ ہے اس کا مسلمانوں کے حوالے سے رویہ. اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دھروو راٹھی کی اس گندی اور گھنونی حرکت پر مرزا جو ہے اس کو اسی طرح سٹرائک کر رہا ہے, اور جس طرح مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہوتا ہے نا غصے کے ساتھ
اور بڑے برائے ہوئے انداز میں یہ اسی طرح جو ہے وہ اس کو بھی سمجھا رہا ہے. اب وہ طریقہ کار دیکھیں. اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے. اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ. مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا، دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں. دھروو راٹھی بھائی نے یہ ہندو، یہ انبیاء کا گستاخ کافر شخص اس کا بھائی ہے. اور کچھ عرصہ قبل ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ قادیانیوں سے کتنی محبت رکھتا ہے. اس میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ قادیانی بھائی میرے پاس آئے، اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے. اس کے جی بھائی ہیں کون؟ قادیانی. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، محض مومنین ہی آپس میں بھائی ہیں. جو مومن نہیں وہ بھائی نہیں، جو مومن ہے وہی بھائی ہے. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی I love you الحمدللہ. کافروں سے محبت کے اظہار پر یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو کیا کافروں سے محبت کرنا اور اس محبت کا اظہار کرنا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے محبوب فرما دیجئے ان کو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اس سے پھرے یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت فرمانے والا نہیں ہے. جبکہ مرزا کہتا ہے I love you، مرزا کہتا ہے مجھے محبت ہے. اوے اللہ تو ایک طرف یہ کہے، ایک طرف مرزا یہ کہے، بتاؤ اللہ کی مانے یا مرزا کی مانے؟ اب آگے سنو، سورہ نساء آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور منافقوں کو یہ خوشخبری دو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس بات پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اللہ ہی بیان فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ منافق جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. اب وہ یہ دوست کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی علت اور وجہ بیان کر رہا ہے. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تم ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ دھروو راٹھی تیرے بارے میں چند کلمات کہہ دے گا اور تیرے جو 2 ملین یا 3 ملین ہیں یہ تیرے جو ہے نا وہ 12 ملین چلے جائیں گے؟ اور یہ چاہتے ہو تم تو سن لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لیے. مرزا تیرے ہاتھ کچھ آنا نہیں. قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی، عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں. اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے. وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے. ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے، لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے. وہ اتنی گندی اور واہیات ویڈیوز اور تصاویر لگانے کے باوجود وہ بندہ بدنیت نہیں ہے. میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں.